السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، معاملات کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ کیا شریعت مطہرہ میں نفع کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے؟ کیا شریعت نے نفع کمانے کی کوئی حد طے کی ہے کہ اس سے زیادہ نفع نہیں کما سکتے اور اس سے زیادہ نفع کمانا جائز نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے نفع کی حد یہ متعین نہیں کی ہیں، بلکہ نفع کو عاقدین کی رضامندی کے اوپر موقوف رکھا ہے۔ عاقدین کسے کہتے ہیں؟ جو دو شخص معاملہ کر رہے ہیں، جو دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، بائع اور سیل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ آپ جتنا بھی نفع طے کرو اور جتنے کے اوپر بھی آپ اپنی خرید و فروخت کا معاملہ کرو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے نفع کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں نفع لے سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نفع کی حد شریعت میں متعین نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حد سے زیادہ نفع لینے لگ جائیں، اس لیے کہ شریعت نے اس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ نفع کی حد اگرچہ متعین نہیں ہے اور زیادہ نفع کمانے کے لیے جھوٹ بولنا، اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ نفع بھی مت لو جو کہ مارکیٹ کے اعتبار سے، بازاری بھاؤ کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو۔ یعنی بازار میں ایک چیز اگر 1000 روپے کی بک رہی ہے اور 1000 روپے میں 200 روپے مثال کے طور پر نفع باقی رہ رہا ہے، یعنی 800 کی چیز ہے اور 1000 روپے میں بک رہی ہے، اور سارے بازار میں اس کی ہائیسٹ قیمت جو ہے، ہائیسٹ جو پرائس ہے، یہ 1000 روپے ہے، 1000 روپے سے زائد میں کوئی بیچ نہیں رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے 1500 میں بیچتا ہے یا 1500 میں بیچتا ہے یا 2000 میں بیچتا ہے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اخلاق اور مروت کے خلاف ہے۔ البتہ اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہوں گی، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، لیکن بہرحال یہ اخلاق اور مروت کے خلاف ہے۔ یعنی مارکیٹ اور بازاری بھاؤ کے اعتبار سے جتنا نفع چل رہا ہے مارکیٹ میں، اتنا نفع آپ کما سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت رزق میں تنگی اور وسعت کو پیدا کرنے والے ہیں، برکت دینے والے ہیں۔ اس لیے جھوٹ بول کر زیادہ نفع کمانے کی فکر نہ کرے، بلکہ سچ بول کر، امانت داری اور صداقت داری کے ساتھ سچ بول کر جتنا بھی نفع مل جاوے اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ صرف نفع کمانے کے لیے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایسا گراہک آ جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، تو ایسے وقت ہم تھوڑا سمجھ لے اور اپنے آخرت کو بھی یاد کر لے اور اپنے نفع کو تھوڑا سا کم کر دیا کریں۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں اور دوستو، اگر ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے اور اپنے نفع کو تھوڑا بہت کم کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آخرت میں ہماری بڑی ضرورت کو پورا کر دیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس نفع کے مقابلے میں جو نفع ہوگا وہ کئی زیادہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے خرید و فروخت میں نفع کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت مطہرہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جھوٹ بول کر نفع نہ کمایا جائے۔ جیسے اگر کوئی چیز آپ نے 500 میں خریدی ہے، آپ اسے 1000 روپے میں بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں، 500 پہ 500 آپ نفع کما سکتے ہیں، لیکن آپ ڈبل نفع کمانے کے لیے سامنے والے سے یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز میں نے 900 میں خریدی ہے اور آپ مجھے 100 روپے نفع دے دیجئے، تو یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس چیز کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگرچہ حد متعین نہیں کی گئی ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اتنا نفع کمانے کی بھی اجازت نہیں ہے جو مارکیٹ میں عمومی طور پر جو چل رہا ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اگر 500 کی چیز اگر مارکیٹ میں 1000 روپے میں بک رہی ہے تو آپ بھی 1000 روپے میں بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر 500 کی چیز مارکیٹ میں 1000 روپے کی بک رہی ہے اور آپ 2000 کو بیچنا چاہ رہے ہیں، 1500 کو بیچنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اخلاق اور مروت کے خلاف ہے، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اس بات کا خاص خیال رکھیں اور کسی کی ضرورت مندی سے اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے ہمارے پاس فروخت کرنے کے لیے ایسی چیز ہوتی ہے کہ
کہ سامنے والے کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایسے وقت میں ہم اس کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی کی ضرورت سے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے، یہ چیز غلط ہے، شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چیزوں کا بھاؤ متعین کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کروں گا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیزوں کا نرخ اور بھاؤ متعین کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت چیزوں کے بھاؤ کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت چیزوں کے بھاؤ کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے۔ میں یہ آرزو رکھتا ہوں، یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملو کہ میں نے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی ہو۔ میرے عزیز اور دوستو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے نفع کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، لیکن جیسا کہ اس حدیث کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں نے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی ہو۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کسی سے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اتنا زیادہ نفع بھی نہ کمائیں کہ سامنے والے کو کیا ہو جائے، نقصان ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، دونوں پلڑے اور دونوں بازو کو برابر رکھنا چاہیے، اپنے نفع کو بھی باقی رکھنا چاہیے اور سامنے والے کو بھی نقصان نہ ہو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ چیزوں کے بھاؤ کو گھٹاتا اور بڑھاتا رہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس لیے چیزوں کی حد متعین نہیں کی جا سکتی، اس کے نفع کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج کل چونکہ فراڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگوں کے اندر امانت داری اور صداقت داری بہت کم رہ چکی ہے، گنے چنے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ برے ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں آج امانت داری اور صداقت بہت کم رہ گئی ہے۔ اس لیے حکومتوں کی جانب سے چیزوں کی جو پرائس ہے، جو قیمت ہے، وہ طے ہو جاتی ہے کہ اتنی چیز میں اتنی ہی قیمت میں یہ چیز بکنی چاہیے۔ تو پھر ایسی جو چیزیں ہیں جن کے اوپر جو پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس پرائس سے زیادہ میں بھی بیچنا نہیں چاہیے، اسی پرائس کے اندر بیچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو پرائس ہوتی ہیں وہ تمام خرچ وغیرہ لگا کر ایسے لکھی جاتی ہیں کہ جس میں بیچنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ نفع اس کے اندر رہ جائے، اچھا خاصا بلکہ نفع اس کے اندر بھی رہ جاتا ہے، اس لیے اتنی ہی پرائس کے اندر بیچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پرائس سے زیادہ میں بیچتا ہے تو کیا وہ جو زیادہ نفع کمائے گا وہ حرام ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ وہ نفع حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شریعت مطہرہ میں نفع کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، اگر عاقدین راضی ہیں تب کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے حرام تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ قانونی اعتبار سے قانون کی خلاف ورزی ہے، غیر قانونی ہے، اس لیے ایسی جگہ پر احتیاط کرنا چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کو، اپنے جان و مال کو اس طرح سے ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے جو پرائس چیزوں کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ تمام خرچ وغیرہ لگا کر نفع بھی اس کے اندر رہ جاتا ہے، اس لیے اسی پرائس کے اندر ان چیزوں کو فروخت کرے، بیچے، اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرے، ورنہ غیر قانونی ہونے کی وجہ سے اگر آپ کی پکڑ ہو گئی تو پھر آپ کو جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑے سے نفع کے لیے زیادہ نقصان کو برداشت کرنا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے ان سارے مسائل کو اچھے سے یاد رکھیں کہ معاملات کے مسائل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان مسائل کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو معاشرے اور سماج سے نزاع، فساد، جھگڑے وغیرہ یہ انشاءاللہ کم ہو جائیں گے، اور اگر سب لوگ ان چیزوں کا اور ان معاملات کے ان مسائل کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ معاملات کی وجہ سے کوئی انتشار اور کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پر سمجھ کر اعتدال کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔